خیرپور روڑی جہاں نظر جاتی ہے کھجور کے درخت، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ درخت محمد بن قاسم کے ساتھ آئے یا یہ سندھ کی زمین میں پہلے سے موجود تھے؟ آج میں آپ کو افسانوں سے نہیں، ثبوت اور ریسرچ کے تحت بتاؤں گا۔ سندھ اور کھجور کا گہرا رشتہ۔ کھجور کا درخت صرف ایک پھل نہیں، یہ صبر، گرمی اور زمین سے وفاداری کی نشانی ہے، اور سندھ دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں کھجور کا درخت قدرتی طور پر زندہ رہتا ہے۔ کھجور کو بہت کم پانی، زیادہ گرمی اور نمک والی مٹی سوٹ کرتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں سندھ میں ہزاروں سالوں سے موجود ہیں۔ سندھ فتح ہونے سے پہلے اور انڈس ویلی ایویڈنس، موہنجو داڑو اور انڈس ویلی سیولائزیشن کے سائٹ سے کھجور کے بیج اور نشانات ملے ہیں، یعنی آج سے 5000 سال پہلے سندھ کے لوگ کھجور جانتے تھے، اگاتے تھے اور کھاتے تھے۔ یہ ثبوت آرکیولوجسٹ کا ہے، کہانی نہیں۔ محمد بن قاسم کا رول کیا تھا؟ یہاں ایک غلط تاثر پیدا کیا گیا کہ جیسے کھجور عرب لشکروں کے ساتھ آئی۔ یہ بات تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ اصل سچ یہ ہے کہ محمد بن قاسم 712 میں سندھ میں آئے۔ اس وقت سندھ میں زراعت تھی، ایریگیشن سسٹم تھا اور کھجور کے درخت بھی موجود تھے۔ محمد بن قاسم نے کھجور نہیں لگایا، نہ ہی اس نے کوئی چھلکے پھینکے جس سے اگ پڑے۔ انہوں نے ایک زندہ زمین پر قدم رکھا۔ تو پھر یہ کہانی کہاں سے آئی؟ کافی بڑے بڑے مشہور ولاگر یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم آئے، فاتح کے بعد انہوں نے کھجور کھائی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کھجور لائے، انہوں نے چھلکا پھینکا اور وہاں پہ درخت اگ پڑے۔ انڈس دریا سے پانی نہیں لاتا، یہ زندگی لاتا ہے۔ فلڈ پلینس، گرم ہوا اور فرٹائل لیکن سخت زمین، یہ انوائرمنٹ کھجور کے لیے جنت ہے۔ اس لیے سکھر اور خیرپور کھجور کا مرکز بنے کسی جادو سے نہیں، بلکہ قدرت کے قانون سے۔ اصل بوم برٹش دور میں آیا، 1932 کے بعد بیراج بنا، پانی پہنچا، زمین آباد ہوئی، پرانے کھجور کے علاقے ایکسپینڈ ہوئے۔ اس دور میں کھجور انٹروڈیوس ہوئی، بلکہ ملٹیپل ہوئی۔ اگر تاریخ کو جادو بنا دیا جائے تو سچ گم ہو جاتا، اور آج ہم نے جادو نہیں ثبوت دکھایا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ صلى